بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہی ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کر آتے تھے۔ تو جو شخص بھی گھر میں آئے گا، سلام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس کا جتنا قرض ہے وہ ختم ہوگا، مال میں برکت ہوگی، اور گھر کی ساری پریشانیاں دور ہوگی۔ ان تینوں چیزوں کو آگے میں حدیث کے ساتھ ان کو ثابت کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ختم ہوگی۔ اس لیے جو بھی گھر میں انسان آئے تو سلام، اگر ایک شخص گھر میں آتا ہے اور سلام نہیں کرتا ہے، بغیر سلام کے آ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک شیطان آ جاتا ہے، پھر وہ دوسرے شیطان کو دعوت دیتا ہے، داسم اس کو دعوت دیتا ہے، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، اس گھر میں آج ہمارے لیے کھانا بھی ہے اور ہمارے لیے ٹھکانہ بھی ہے۔ تو وہ کھانا بھی، جب وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو وہ کھانے کے ساتھ شیطان بھی شریک ہوتا ہے، جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی سو رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ گھر والی کے ساتھ بھی سو رہا ہو تو شیطان اس سے بھی مزے لے رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا پھر ہماری ہی عورتیں ہمیں کہتی ہیں کہ آج گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، بچے رو رہے ہیں، باتیں برداشت نہیں ہوتی ہیں، کوئی دم کرو، کوئی تویز کرو، کوئی فلانے مولوی کے پاس جاؤ، فلانے مولوی کے پاس جاؤ۔ عورتوں کو چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ ان کو اچھی چیزیں سکھائیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار بھی آ رہا ہو تو اس کو بھی یہ بتا دیا جائے کہ بھائی سلام کرو۔ اس لیے پہلے گھر میں داخل ہوتے ہی دعا پڑھیں، دعا کے بعد سلام کریں تاکہ شیطان گھر میں داخل نہ ہو۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، مال نہیں آتا ہے۔ تو حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جب بھی گھر میں آیا کرو تو سب سے پہلے سلام کیا کرو، سلام کے بعد کوئی بھی درود ہو وہ پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ تو اس آدمی نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تقریباً 15 دن کے بعد پھر وہ آیا اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کرنے لگا، حضرت اللہ نے مال میں فراوانی دے دی ہے، برکت دے دی ہے، کثرت دے دی ہے۔ اس لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو گھر میں آتا ہے سلام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو وافر رزق دیتا ہے، پھر اس کو مقروض نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں، ہم اس کو چھوٹا چھوٹا سنتے سمجھتے ہیں لیکن اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ سلام کریں، سلام کے بعد درود پڑھیں، درود کے بعد سورۃ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، اور حضور کی سنت سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت مال میں برکت بھی دیں گے، پریشانیاں بھی گھر میں نہیں ہوں گی، لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، اور قرض بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔